بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج جس کتاب کا میں ریویو دینے جا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے امام زہری و امام طبری، تصویر کا دوسرا رخ۔ اس کے لکھنے والے ہیں محدث الاثر جامع العلوم حضرت علامہ تمنا آبادی اور دیگر علماء کرام۔ الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ سے یہ شائع ہوئی ہے کتاب۔ اس کتاب کے ریویو دینے سے پہلے میں اس کے ٹائٹل پر آپ کی توجہ مرکوز کرواؤں گا کہ اس ٹائٹل پر آپ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے حدیث و سیرت کے مدون اول یعنی امام زہری، اور تفسیر و تاریخ کے مدون اول یعنی امام طبری۔ یعنی یہ امام زہری حدیث اور سیرت کے اول پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حدیث اور سیرت پر لکھا، اور تفسیر و تاریخ پر جنہوں نے لکھا وہ ہیں امام طبری۔ اس کتاب کا جب میں نے سرسری طور پر مطالعہ کیا تو مجھے ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے ان دونوں شخصیات کے بارے میں کہ یہ دونوں شخصیات اہل سنت نہیں تھے، ان کا تعلق شیعہ مکتب سے تھا، اور اس پر ان چند علماء نے اپنی رائے بھی دی ہے، جن میں مفتی عبداللطیف رحمانی ہیں، علامہ تمنا آبادی خود ہیں، مولانا قمر الدین سیالوی، یہ نام بڑا مشہور پاکستان میں سیال شریف قدی نشین، وہاں کے یہ سجادہ نشین بھی، اور زہری اور مولانا احمد شاہ بخاری، مولانا دوست محمد قریشی، یہ بھی ایک نام علمی حلقوں میں جانا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جو شیعہ فقہ کے عالم دین مولانا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل جو سابق دیوبندی تھے ان سے ان کے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ یہ مولانا حق نواز جنگوی، یہ وہی سپاہ صحابہ کے جو امیر گزرے۔ پھر اس کے بعد تبری کے اوپر بحث ہے۔ ان دونوں شخصیات کو اس کتاب میں شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ آپ ان کی فہرست بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس صفحے کی فہرست پر بھی نظر دوڑا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اگلا صفحہ یہ فہرست ہے۔ اس کتاب کی ویڈیو بنانے کا مقصد کتاب کو رد کرنا یا اس کے اعتراضات جو انہوں نے اٹھائے ہیں ان پر جواب دینا نہیں ہے، یہ صرف ایک ریویو ہے بکس کے بارے میں، اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے بکس کے ریویو کے بارے میں۔ یہاں پر بحث ہو رہی ہے زہری اور سنی شیعہ مباحث۔ یہاں سے ابن جریر طبری کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، تو اس فہرست کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ان چند چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 62 پر اور 63 پر یہ انہوں نے چند عنوانات دیے ہیں۔ اختلاف قرات، یہ اختلاف قرات کے موضوع سے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرات کا اختلاف نہیں تھا، جیسا کہ کہا گیا کہ کچھ روایات ہیں جن میں کہا گیا کہ قرآن 7 قرات پر نازل ہوا، 7 لغتوں میں نازل ہوا۔ تو مالک یوم الدین کو ملاک یوم الدین پڑھا جاتا تھا یا مالک یوم الدین پڑھا جاتا تھا، تو اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ کا بھی یہاں پر انہوں نے انکار کیا ہے، اور مصنف یہاں پر لکھ رہے ہیں 3 سوالات۔ انہوں نے اپنے رسالے میں اس کے بارے میں لکھا، یا پورا یہاں سے پڑھیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ یہ پیدا کیا کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی ناسخ ہیں، جن کا صحیح علم بغیر روایت کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن تابع ہے اور روایت متبوع، قرآن محکوم ہے اور روایت حاکم، معاذ اللہ من ذالک۔ پھر ابھی یہ بات، اس موضوع پر بھی میرے متعدد مضامین رسالہ اصول خمسہ میں جو ایک مناظرہ کے سلسلہ میں اخبار اتحاد پٹنہ کے ساتھ بطور ضمیمہ کے شائع ہوا تھا، اور رسالہ سادات میں جو پھلواری ضلع پٹنہ سے شائع ہوا تھا، چھپ چکے ہیں۔ مناظرہ اس پر ختم ہو گیا کہ میں نے مثبتین نسخ فی القرآن سے 3 سوالات کیے جو درج ذیل تھے۔ ان کے یہ 3 سوالات ہیں، ان سوالات کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ ایک پیراگراف پڑھا ہے۔ قرآن پاک میں کتنی آیتیں قائلین نسخ کے نزدیک متفق علیہ ہیں، ان کی صحیح تعداد بتائیے۔ اگلا انہوں نے سوال کیا تھا کہ کم 5 آیتیں متفق منسوخ بطور مثال کے پیش کیجئے جن کا نسخ آپ لوگوں کے نزدیک قطعی ہو، یعنی جو ناسخ اور منسوخ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک۔ اور اگلا انہوں نے لکھا کہ منسوخ آیتوں پر عمل جائز ہوگا یا ناجائز، یہ سوالات تھے۔ وہ کہتے ہیں ان سوالات کے بعد ساری بحث ختم ہوگی اور بڑے بڑے مناظرین دم بخود مبہوت رہ گئے، اور پھر اس وقت تک کسی کا قلم نہ اٹھا۔
اسی طرح یہ شان نزول کے بھی، کئی آیتوں کے شان نزول کے بھی قائل نہیں ہیں، تفسیری روایتوں کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اگلا ٹاپک جو میں نے یہاں سے نشان لگایا ہے وہ ہے زہری کے بارے میں، اور یہاں پر یہ لکھتے ہیں زہری ان کی کنیت ابو بکر تھی حسب اختلاف الاقوال۔ ان کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، اور انہوں نے یہاں پر لکھا ہے یہ 52 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اسی طرح اگلے صفحہ پر ہم جاتے ہیں، اگلے نشان پہ۔ یہاں پر انہوں نے ایک عنوان لکھا ہے زہری کی حضرت زین العابدین رحمہ اللہ سے عقیدت۔ حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے علم و زہد کا اثر زہری نے اس درجہ قبول کیا کہ زہری کے دل اور دماغ پر ان کی شخصیت پوری طرح احاطہ گیر ہو گئی، اور زہری کے نزدیک انہی کی ذات حق و باطل کا معیار آخر بن کر رہ گئی۔ اس عنوان پر انہوں نے زہری کی عقیدت امام زین العابدین سے بیان کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 355 پر ابن جریر طبری کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ابن جریر کی ولادت 224 ہجری کی ہے۔ امام بخاری کی وفات کے وقت 256 ہجری میں ابن جریر 32 برس کے تھے۔ امام مسلم کی وفات کے وقت یعنی 261 ہجری میں ابن جریر 37 برس کے تھے۔ امام ابو داود سلیمان بن اشعث متوفی 275 ہجری کی وفات کے وقت 51 برس کے تھے۔ امام ابن ماجہ کی وفات کے وقت یعنی 273 میں 49 برس کے تھے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ہجری کی وفات کے وقت ابن جریر 55 برس کے تھے، اور امام نسائی متوفی 303 ہجری کی وفات کے وقت 79 برس کے تھے۔ یہاں پر انہوں نے ابن جریر کی زندگی کا موازنہ ان کی عمر کو صحاح ستہ کی کتب کے جو مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، ان کی ایج سے، ان کی زندگی سے کیا ہے کہ جب امام مسلم فوت ہوئے تھے تب ابن جریر طبری کتنے برس کا تھے، جب امام نسائی فوت ہوئے، ابو عیسیٰ ترمذی فوت ہوئے، ابن ماجہ فوت ہوئے، ابو داؤد فوت ہوئے، تو اس وقت ابن جریر کی ایج کتنی تھی، یہ انہوں نے یہاں پر اس میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اس کتاب کا ریویو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ اگر چاہیں کہ میں اس کتاب کے متعلق یا کسی اور آپ کی پسندیدہ کتاب کے متعلق ریویو بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنے مفید مشوروں سے بھی ضرور مجھے مطلع کریں، اور چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ حافظ۔